اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ فقہی مسائل آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کے فتاویٰ کے مطابق جاری ہے۔ اس درمیان کافی وقفہ ہو گیا اور آپ حضرات کے سوال یہاں پہنچے تھے، جواب نہیں دے سکا طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے۔ آج سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس ندا امروہا سہین کا سوال ہے کہ قرآن اگر غلطی سے شہید ہو جائے، یعنی قرآن اگر خود انہوں نے کہا قرآن مجید غلطی سے گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ دیکھیے بھئی جان بوجھ کر اگر عمدن قرآن کو کوئی گرا دے تو قرآن کی بے حرمتی کرنے والا جو ہے جان بوجھ کے قرآن کی بے عزتی اس طرح کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو کافر ہو جائے گا۔ اگر غلطی سے دھوکے سے قرآن کہیں سے کھسک گیا، گر گیا، تو جو ہے وہ بس اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، چونکہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، عظیم معجزہ ہے، مقدس ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم بارگاہ خداوند میں استغفار کریں، پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہم سے یہ غلطی سے گر گیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا بس۔ باقی کوئی کفارہ آپ کے اوپر واجب اس طرح سے نہیں ہے۔ سوال ہے کہ شب جمعہ میں اگر انتقال ہو جائے تو جمعے سے پہلے دفن کیا جائے یا جمعے کے بعد دفن کیا جائے؟ کبھی بھی آپ دفن کر سکتے ہیں، حساب نہیں ہوگا، انہوں نے کہا نہیں حساب کی بات نہیں ہے، فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے وہ انسان کہ جو شب جمعہ یا روز جمعہ جس کا انتقال ہو جائے، تو شب جمعہ یا روز جمعہ جس کا انتقال ہو جائے اس کے اوپر فشار قبر نہیں ہوتا۔ تو لیکن دفن کے حوالے سے نہیں، آپ دفن جو ہے وہ نماز جمعہ سے پہلے کریں یا بعد میں کریں جیسی آپ کو سہولت ہو۔ اس کے بعد یہاں پر سوال ہے برتھ ڈے میں کیک کاٹ سکتے ہیں؟ جی بالکل، برتھ ڈے میں دوسرے کیک کاٹنا بہت اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی گناہ نہیں ہے، کاٹ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے مذہب والے جو چیزیں کر رہے ہیں، جس طرح برتھ ڈے مناتے ہیں اس انداز میں برتھ ڈے منانا ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اہم سوال ہے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی ایف ڈی اگر ہم کراتے ہیں خمس کے پابند ہیں تو کیا ہمیں خمس نکالنا ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایف ڈی کی قسط جمع ہو رہی تھی، اس کی انسٹالمنٹ وہ 6 منتھ یا 3 منتھ یا ہر منتھ جاتی ہے، جیسے بھی جاتی ہے، تو جب آپ اس کی انسٹالمنٹ ادا کرتے تھے تو مثال کے طور پہ 500 روپے کی قسط ہے تو وہ 500 روپے میں سے خمس نکال کے خمس نکلے ہوئے پیسے جمع کرتے تھے، تو آپ کے اوپر ایف ڈی کے سارے پیسے ملنے کے بعد خمس نہیں ہے، جو اصل رقم تھی، جو آپ کا پروفٹ ہوا ہے اس پہ آپ کو خمس دینا ہوگا۔ یا یہ کہ اسی طرح خمس کی تاریخ ہے، خمس نکال دیا، اس کے بعد جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہم نے جمع کیے ہیں تو بھی اس کی اصل قیمت پر خمس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یوں ہی ہم جمع کرتے تھے اور خمس نکالتے ہی نہیں تھے تو ایف ڈی ملنے پر اس کے سارے پیسے پر خمس ہمیں دینا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر دوسرا سوال ہے کہ سڑک پر لوگ لیمن اور ایگ رکھ دیتے ہیں، نیبو اور انڈا اس طرح رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی یہاں پہ 2 باتیں ہیں، ایک اس کے لیے ہے جو رکھ رہا ہے اور ایک اس کے لیے ہے کہ جو گزر رہا ہے۔ جو رکھ رہا ہے اس کے لیے بات یہ ہے کہ اسے درمیانے سڑک اس طرح نہیں رکھنا چاہیے، کسی کا صدقہ ہے، کسی کو اس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو جائے تو اسے ہمیشہ کسی دریا کنارے یا سائیڈ میں اس طرح رکھنا چاہیے کہ اسے کسی دوسرے انسان سے خطرہ نہ ہو۔ جو گزر رہا ہے، عبور کرنے والے لوگ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں رکھا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نہ اولانگیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سائیڈ سے یا اس سے بچتے ہوئے نکلیں تاکہ ہم کسی نقصان کے شکار نہ ہوں۔ مزید سوال انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔